सर, इमरान खान साहब का गुजरांवाला में सियासी पावर शो और हुकूमत को आईनी, मुआशी और सियासी बहरानों का इस वक्त सामना है। क्या समझ रहे हैं सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या होगा, और क्या हुकूमत के पास इन तमाम बहरानों से निपटने के लिए कोई ऑप्शन या कोई हिकमत अमली मौजूद है? जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त एक मुकम्मल अनारकी, केओस, अफरा तफरी, तवाइफल मलूकी जिसको कहा जाए, और किसकी हुकूमत है, कौन ऑर्डर्स दे रहा है, कौन उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है। पाकिस्तान जो है वो अमली तौर पे एक तरह से पैरालिसिस का शिकार में नज़र आता है। और फैसला साजी की कुव्वत किसके पास है, फैसले कर कौन रहा है, फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, जो मैंने पहले बात की, वो हमें कहीं दूर दूर तक इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रहा है। परफेक्ट स्टॉर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसमें अगले 24 घंटे कल के और फिर 48 घंटे परसों, यानी 2 दिन के बाद, 48 घंटों के बाद, इस वक्त जब हम बात कर रहे होंगे, जिंदगी रही तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, और 2 दिन के बाद। और उस लॉन्ग मार्च में अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश होती है तो उनका कहना ये है तमाम मुल्क जहां उनके कानून वो सड़क और सब ब्लॉक करते हैं, को जाम करते हैं। तारीख जो लॉन्ग मार्च की देने जा रहे हैं से 29 के दरमियान है, बिटवीन 26 एंड 29। ये अब ज़हन में है, लेकिन और इसका हत्म ऐलान वो परसों करेंगे। और इस ऐलान से पहले आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन इसलिए रहा क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो आज उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला कल उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरफ अराकीन के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। वो महफूज फिर उन्होंने कहा कि आज सुनाया जाएगा। आज अगर सुना दिया जाता तो उभाम कुछ कम हो जाता, कुछ लोगों की कुछ क्लैरिटी हो जाती कि क्या उनके ऊपर ये बाइंडिंग है, क्या बाइंडिंग नहीं है, कि हमजा शहबाज हैं, हमजा शहबाज नहीं है, इस क्लैरिटी आ जाती। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि वो हमजा शहबाज साहब का जो मामला है वो लटका रह गया, और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद इंतहाई यानी आप समझेंगे नामालूम वजूहात की बुनियाद पे आज फैसला 12 बजे नहीं सुनाया, जिसकी वजह से पंजाब में इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं है कोई भी। और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसी की बात नहीं सुन रही। कोई कह रहा है कि जी वो हमजा शहबाज साहब की बात सुन रही है, कोई कह रहे हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी तो जाहिर है बात तो यानी फैसले हो रहे हैं, वो जाहिर है कि ये तो नहीं कि ना कह रहे हैं, लेकिन वो साथ इसलिए डरे भी हुए हैं क्योंकि हाई कोर्ट में कल पिटीशन दायर हो रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसमें इन तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स को चैलेंज किया जा रहा है। और ये कहा गया है ब्यूरोक्रेसी से कि आप गैर कानूनी और गैर आइनी वजीर आला यानी हमजा शहबाज साहब के बारे में कहा जा रहा है, उनके फैसले मानने से इनकार कर दें। अच्छा, अब ये कल के फैसले पे बहुत बात हो चुकी है, मुख्तलिफ आरा आ चुकी हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन 172 के हवाले से बराबर के नंबर हैं गालिबन, और यहाँ पे 2 नंबर्स यानी मजमूई कैलकुलेशन में अगर आप उनको वोट के हक से महरूम भी कर दें तो एक अजीब सा मंजर बनेगा, एक ऐसा मंजर बनेगा जो समझ में नहीं आता कि अराकीन मौजूद हैं लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। यानी मुनहरफ अराकीन जो है वो फिर मौजूद क्यों हैं? एक सवाल पैदा होता है ना कि वो क्यों बैठे हैं। अगर वो वोट नहीं डाल सकते तो वो क्या करेंगे? वहाँ खाएंगे, पिएंगे, टीए लेंगे, वो क्या करेंगे? अगर वो कहीं किसी राय शुमारी में हिस्सा नहीं ले सकते, वो बजट के अंदर सेशन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो सिर्फ खड़े होकर तकरीरें करेंगे, और जब फैसले का वक्त आएगा तो उनका वोट ही काउंट नहीं होगा। तो ये जो है अब वो एक सुमन बुकुन से कुछ बुत बैठे नजर आएंगे हमें असेंबलियों में इस फैसले के बाद, और उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं होगा। और पैसे पकड़े हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने पैसे भी पकड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जाहिर है कि कोई नून लीग का टिकट लेने गया, कोई पीपल्स पार्टी का, लेकिन मुनहरफ अराकीन के हवाले से ये फैसला आ गया। और उसमें वहां ये कि अब वो चूंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया तो पंजाब में हुकूमत किसकी है कोई नहीं जानता,
اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہونے جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ اسلام آباد داخلہ جب ہوگا لانگ مارچ کا، اس وقت تک یہ بحث چلتی رہے گی. اتنے دنوں سے بحث ختم نہیں ہوئی، تو اگلے 3-4 دن میں یا ہفتے میں کیا ختم ہونی ہے؟ اور پھر وہ چیلنج ہو جائے گی کورٹ میں، پھر دوسرے کورٹ میں چیلنج ہوگی، پھر اس میں تو یہ ایک جھگڑا جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے تصادم بدقسمتی کے ساتھ. اور اسلام آباد ظاہر ہے کہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے پنجاب سے، اور پنجاب میں اگر حکومت نہیں ہے یا پنجاب کی بیوروکریسی اور خاص طور پہ پولیس کے اندر بہت بے چینی ہے کہ کیا ہم کس حد تک جائیں، ہم کیا لاٹھیاں ماریں، کس طرح سے روکیں، اگر کوئی گروپس آ رہے ہیں تو کیا گرفتاریاں کریں، کیا گولی چلا سکتے ہیں ہم، کیا ہم ٹیئر گیس کر سکتے ہیں. یہ سیال کوٹ میں جو واقعات پیش آئے، باقی تو ایک ریاست کی حکومت کے ریٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مکمل طور پہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے صحیح کرنے سے پہلے، یعنی لانگ مارچ سے پہلے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پنجاب چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اور کے پی سے اور پنجاب سے لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے، اور اس کے بعد اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ وہیں پہ روڈ بلاک کر دیں گے. ایک تو یہ تو ایک حکمت عملی ہوئی. دوسری طرف جو حکومت کی حکمت عملی سامنے آئی ہے وہ حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یعنی وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی نتیجے پہ اب تک نہیں پہنچے، اور ابھی تک غور و فکر جاری ہے. اور جو تازہ ترین ذہن ان کا بنا ہے حکومت کا، وہ یہ ہے کہ جی سب مل کے اس مصیبت کا، اس عذاب کا سامنا کریں گے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے عمران خان، اور اس کا کریں گے اور کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور عسکری قیادت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں گے، اور ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے گا. یہ ان کے کل جس میں میاں نواز شریف صاحب لندن سے جس میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں وائیو ویڈیو لنک، زرداری صاحب بھی تھے اور شہباز شریف صاحب بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، باقی قیادت بھی تھی. انہوں نے کہا کہ کھل کے اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی ہم یہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلہ ہے، اور کیا فوج جو ہے وہ موب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے ملک میں، اور کیا فوج جو ہے وہ آ کے گولیاں چلاتی ہے، اس کے بارے میں بہت پہلے بات کر چکا ہوں. 1977 کے جو واقعات تھے اس میں گولی نہیں چلاتی فوج اپنے لوگوں پہ. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو مشکل فیصلے حکومت نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام کے سروں پہ ایک مہنگائی کا بوجھ آ رہا ہے، بہت بڑا بوجھ، اور تو کیا اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی اس میں؟ کیا وہ کہیں گے کہ اچھا یہ فوج نے بجٹ پیش کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کے اوپر بھی کوئی تک بنتی ہے. میں اپنی بات پہ دوبارہ جاتا ہوں، جو بات میں کئی روز سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے سے پہلے کیا معاملات طے ہوئے تھے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس کے بعد کا جو سیٹ اپ ہے؟ کیونکہ میں یہ نہیں ہوا تھا. یہ میں آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ جب نیوٹرل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں. انہوں نے کہا آپ نیوٹرل ہو جائیں، باقی کام ہم کریں گے. ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ جلسوں میں بھی یہ سٹیٹمنٹس تھیں، اور اب بھی ان کا یہ بیانیہ تھا کہ آپ صرف نیوٹرل ہو جائیں، یعنی آپ نیوٹرل ہو جائیں، باقی ہم دیکھ لیں گے. اب وہ نیوٹرل ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنی جو ایکسٹرا سپورٹ تھی وہ پیچھے کر لی اور نیوٹرل ہو گئے. اچھا نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے گرا دی حکومت. ٹھیک ہے، جیسے ہوا لوگ منحرف ہوئے، ادھر گئے ادھر گئے، انہوں نے پورا جیسے بھی ہوا انہوں نے پولیٹیکل پروسیس پورا کر لیا. پولیٹیکل پروسیس پورا کر لیا، لیکن اس پولیٹیکل پروسیس میں یہ انہوں نے طے نہیں کیا کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. وہاں سے ایک سجیشن جو تھا وہ یہ گیا ہے حالیہ دنوں میں کہ جی، اور خاموشی سے گیا ہے کہ جی ملک کا کیوس بڑھ رہا ہے تو آپ ارلی الیکشنز کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ارلی الیکشنز کی طرف جو ہے وہ یہ براہ راست تو مشورہ کوئی نہیں دے گا شہباز شریف صاحب کو یا کسی کو، لیکن ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بالواسطہ طور پہ ایک مشورہ کیا ہے کہ آپ ارلی الیکشنز کروا لیں تاکہ ہیجان ختم ہو. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو ہم حکومت میں آ گئے ہیں، اور حکومت میں میاں نواز شریف صاحب کا پہلے دن سے پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ الیکشنز کروا کے ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے، میں نہیں سمجھتا جتنا تھوڑا بہت میں ظاہر ہے کہ احسن اقبال صاحب کو اتنے سالوں سے دیکھا ہے، یا خواجہ آصف کو دیکھا ہے، یا شاہد خان عباسی صاحب کو دیکھا ہے، یا کچھ شخصیات، مطلب میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ وزارتوں کے لیے
مطلب وزارتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیونکہ وزارتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو مشرف صاحب کے دور میں وزیر بن جاتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت میاں نواز شریف کو نہیں چھوڑا تو اس کے بعد کیسے چھوڑے ہیں؟ اور میرا نہیں خیال کہ یہ وزارتوں کا ان کا معاملہ ہے یا خواجہ سعد رفیق یا باقی لوگ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سیٹ اپ کا میں ان کو وزارتیں مل گئیں، اور وہ وزارتیں ملی جس کے اوپر سارا بوجھ ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یہ میں بار بار ریپیٹ کروں، یہ کوئی اتحادی حکومت وغیرہ نہیں ہے۔ آخر میں اگر کسی کے گلے یہ سارا ڈھول پڑے گا، یہ بات جو کی ہے نا زرداری صاحب نے کہ اب ان کا ایک کل جب ملاقات ہو رہی تھی انہوں نے کہا یہ ڈھول ہمارے گلے پڑ گیا تو اس کو مل کے بجائیں گے یا مل کے اٹھائیں گے ڈھول، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ڈھول پڑا ہے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے گلے میں، وہ وزیر اعظم ہے اور وہ وزیر خزانہ ہے، وہ وزیر خارجہ نہیں ہے کہ آرام سے ٹونی بلنکن صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جو بھی ان کا سیٹلمنٹ ہوا تھا آپس میں، لیکن جو جہاں پہ لوگوں نے پکڑنا ہے ان لوگوں نے پکڑنا مسلم لیگ نواز کو ہے۔ انہوں نے معاملات پہلے طے نہیں کیے تھے اور ان کو کر لینے چاہیے تھے کہ جی ہم اس کے فوراً بعد الیکشنز کی طرف چلے جائیں تاکہ ملک میں ہیجان ختم ہو جائے۔ انہوں نے بیٹھ کے پہلے یہ طے کیا کہ ہم اصلاحات کروائیں گے۔ اب انتخابی اصلاحات کیا ہونی ہے؟ انتخابی اصلاحات کیا ہوں گی؟ وہ یہ ہوں گی کہ جی اس میں کیسز ختم ہو جائیں گے، اس میں سے ایسا نہیں ہوگا۔